بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علامہ سیف اللہ صاحب کے ساتھ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری۔ خانقاہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ کولپور کے قریب سے راستہ نکلتا ہے اور مرو سے پہلے جا کے نکلتا ہے وہاں سے دوسرا راستہ۔ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے۔ یہ کولپور شہر کا کراس ہے جہاں سے مرو کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ مجھے رسوا نہیں ہونے۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے ان راستوں پہ سفر کرنا ممکن نہیں۔ دن کو تو سفر کر سکتے ہیں لیکن رات کا سفر ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہاں سے ہم لوگ رائٹ ہینڈ پہ ٹرن لینے والے ہیں۔ رائٹ ہینڈ پہ ہم ٹرن لیں گے تو یہ راستہ سیدھا مرو کو جائے گا۔ کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی۔ جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے جلیبی موڑ۔ ہمیں صحابہ کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دینی چاہیے۔ ان بزرگوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ صحابہ کرام نے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی اور حق کا پیغام پہنچایا۔ ان کے پیغامات فرقہ واریت، تعصب سے پاک ہیں۔ آج زندگی پرفتن دور میں محبت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ حالات کے مارے ہوئے ہیں، ان کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اور بری صحبت کی وجہ سے نوجوان نسل بہت تیزی سے دین اسلام اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی جی یہاں سے پھر روڈ ختم ہوا جاتا ہے۔ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے کچے راستے پہ۔ تقریباً یہاں سے صحابہ کرام کے مزارات تک 6 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں کم از کم 30 منٹ لگے۔ یہاں سے جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر ایک گاؤں آتا ہے، جو کہ نشانی ہے اس چیز کی کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو سبز جھنڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہی مزارات ہیں۔ بالآخر ہم لوگ مزارات صحابہ کرام پر بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں آقا، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں میری اپنے منگتو، اپنے منگتو، اپنے منگتو۔ جی پھر یہاں پر علامہ صاحب نے لوگوں سے ملاقات کی جو کہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اپنے منگتو کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ مزار پہ حاضری کے بعد علامہ صاحب نے خصوصی امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے
رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا جی، دعا کے بعد وہاں کے لوگوں سے علامہ صاحب نے خصوصی ملاقات کی۔ وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں، وہ پردہ پوشی میرے جرموں۔ تو ذکر کی محفلیں بس رب تعالیٰ کی جو ہے عطا ہے کہ بندہ جو ہے جہاں بیٹھے گھر میں ہی بیٹھیں، لیکن یہ ہے کہ ذکر کا کچھ ایک وقت نکال لیں، ذکر گھر کے اندر بھی ضرور کر لیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ نوافل سے بھی زیادہ جو ہے درود پاک کی فضیلت ہے۔ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، وہ کوشش کیجئے اس میں جو ہے درود پاک کی کثرت کریں کہ نوافل عبادت سے بھی افضل عبادت جو ہے درود پاک کی ہے۔ اور اس میں جو 11 مرتبہ روزانہ 12 ربیع الاول تک روزانہ 11 مرتبہ درود تاج پڑھے گا، رب تعالیٰ جو ہے ان کے جو دلی مرادیں ہیں وہ پوری فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے درود تاج دافع البلا ہے، یعنی کہ ہر گھر میں آج جو ہے نفسا نفسی ہے، بیماریاں ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اس میں جو ہے مہنگائی ایک بہت بڑا جو ہے ہر ایک گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے درود تاج جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کے گھر کے کافی مسائل حل ہوں گے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جو درود تاج پڑھتا ہے تو اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یا پھر جو ہے جو اس کی کثرت کرتا ہے درود تاج کی، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مقبول بن جاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرب حاصل ہوتا ہے اس شخص کو۔ جو جادو کی وجہ سے پریشان ہے، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی اپنے گھر میں درود تاج کا اہتمام کریں۔ 11 تاریخ تک آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 12ویں رات آئے گی تو 12ویں رات آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے کہ گھر میں جو ہے آپ کی یہ بیماریاں اور جتنی چیزیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی، خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی ذکر کریں یا کوئی وظیفہ کریں یقین کے ساتھ کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل میری یہ مراد پوری ہوگی، تو انشاءاللہ آپ وہ مراد پوری پائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھیں جب وہ پڑھنے لگے تو وسوسے آتے ہیں، یار پتہ نہیں پڑھ تو رہا ہوں، ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر اس میں جو ہے انسان کی مراد باقی رہ جاتی ہے، نہیں پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ذکر و اذکار کی محفل گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر جو ہے ان کی ذکر ضرور کروائیں۔ گھر میں اگر بچے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو رب تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر کروا لیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کروا لیں، لیکن یہ ہے کہ بس 5 یا 10 منٹ کم از کم گھر والے کو بچوں کو بٹھا کے اس کا ذکر ضرور کیا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ کے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کے گھر میں اگر رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں تو رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ وہاں کے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں جنہوں نے چائے پیش کی۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین. ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین. جو حاضرین ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا بالخصوص نزول فرما. ان کے گھروں میں جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرما یا رب العالمین. تنگ دستی اور رزق حلال میں برکت عطا فرما یا رب العالمین. بے روزگاری ہے تو روزگار حلال عطا فرما. بیماریاں ہیں تو شفا کلی عطا فرما یا رب العالمین. جادو جنات نظر بد حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین. ہمیں ہر سال حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے رسوا علامہ صاحب نے وہاں کے لوگوں سے خصوصی ملاقات کی اور میاں حضور کے سلسلے کی اشاعت و ترویج کافی حد تک کی اور وہاں ایک بہترین تربیتی نشست کا اہتمام کیا جس میں علامہ صاحب نے ذکر کے بارے میں بیان فرمایا، ربیع الاول کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا اور درود تاج کی برکتوں کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ پاک ہمیشہ علامہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین. انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ہر جمعے کو بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری دی جائے گی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.